ایم کیو ایم پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت رہی ہے اور اس کی سپورٹ کسی بھی حکومت کے لیے میک اور بریک کا کام کرتی تھی، مگر اب وہی ایم کیو ایم لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ تحلیل ہوتی گئی اور اب یہ صفائی کے قریب ہے، گویا کہ صفایا قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بانی الطاف حسین نے ایم کیو ایم کو بام عروج پر پہنچایا، مگر پچھلے چند سال میں پارٹی کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ایسا لگتا ہے کہ اپنی پالیسی سے اور ان کے ساتھیوں نے اپنی حکمت عملی سے اس جماعت کو تقریباً فارغ کر دیا ہے۔ اقتدار کی خاطر پارٹی آصف زرداری کے لگتا یہ ہے، آصف زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں اس جماعت کی باغیں چلی گئی ہیں۔ ایم کیو ایم اپنے قیام کے 4 سال بعد ہی پاکستان کی تیسری بڑی پارلیمانی قوت بن کر سامنے آئی تھی۔ یہ پارٹی 2018 کے الیکشن تک پاکستان کی چوتھی اور سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت رہی، لیکن اب یہ ایم کیو ایم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ تنظیمی لحاظ سے کبھی ملک کی بہت ہی منظم ترین سیاسی جماعت ہوتی تھی، ایم کیو ایم کے اب ایسا لگتا ہے کہ حصے بکرے مکمل ہو چکے ہیں اور ادھیڑ ہو رہی ہے۔ 2 روز قبل کراچی میں حلقہ این 245 کے ضمنی الیکشن نے اس تاثر پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ 12 جماعتی حکومتی اتحاد کی حمایت کے باوجود پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تمام سیاسی جماعتوں کی اتحاد کی حمایت کے باوجود، جے یو آئی وغیرہ کی حمایت کے باوجود ایم کیو ایم دوسرے نمبر پر رہی اور اس کے امیدوار محمد انور نے صرف 13,000 ووٹ لیے اور پی ٹی آئی کے محمود مولوی، جن کا کراچی کی سیاست میں کوئی نام نہیں ہے، وہ اس سے تقریباً 2 گنا زیادہ ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ آج سابق میئر کراچی اور ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر نے ضمنی الیکشن میں ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے ایم کیو ایم کو اپنی غلطیاں ٹھیک کرنے کی ضرورت کا احساس دلایا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے عوام اس وقت تنگ ہیں اور ووٹ مانگے جاتے ہیں تو وہ ووٹر شہر کے مسائل پر ہم سے سوال کرتے ہیں۔ وسیم اختر نے جواب نہیں دیا، مگر شاید ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت حکومت کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی 14 سالہ حکومت کا حصہ ہیں۔ بالکل ان کی جیت بنتی، ایک بیانیہ چل رہا ہے جو کہ چل رہا ہے، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے۔ اب 5 لاکھ ووٹ ہیں، ووٹرز ہیں اس کانسٹیٹوئنسی میں، 5 لاکھ میں سے 25,000 ووٹ بائی الیکشن ہے۔ میرے خیال میں ہمارے کوئی 13,000 ہے، تو ہار جیت ہوتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے جہاں ہمارے فلاز ہیں ہم ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آگے الیکشن اور بھی ہیں، ہمارے بھی کچھ فلاز ہوں گے بالکل کہ ووٹرز نہیں نکلے، اور ہو سکتا ہے ووٹر فیڈ اپ بھی ہوا ہے۔ جو کراچی کے حال ہیں، گھروں میں پانی نہیں ہے، سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ ہے، بجلی نہیں ہے، تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر آپ اس وقت، جو میں بھی گراؤنڈ پہ تھا، ووٹ مانگنے جاتے ہیں، لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں، تو ان کا سوال بنتا ہے کہ بھائی ان حالات میں آپ کو ووٹ کیسے دیں؟ یہ ریزنز بنتے ہیں اور جو کہ بنے۔ جو بیانیہ پی ٹی آئی کا چل رہا ہے، بڑی جماعت ہے اور پنجاب میں بھی اس نے سیٹیں دی ہیں۔